بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے توبہ اور استغفار کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ اس وسیلہ اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے، در حالے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہو۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور صدقے دل سے توبہ کرو، وہ تمہیں وقت معین تک اچھی متاع سے لطف اندوز رکھے گا اور ہر فضیلت والے کو اس کی فضیلت کی جزا دے گا۔ اور سورہ ہود میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے لوگو، تم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اس کی جناب میں صدقے دل سے رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائے گا، اور تم مجرم بنتے ہوئے اس سے روگردانی نہ کرنا۔ احادیث میں بھی توبہ اور استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چنانچہ کچھ احادیث یہ ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی ایک حدیث شریف ہے
جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے نکلا تھا کہ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ ایک راہب کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ کی کوئی صورت ممکن ہے؟ راہب نے جواب دیا نہیں۔ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تم فلاں بستی میں جہاں نیک لوگ رہتے ہیں جاؤ ان کے ساتھ مل کر توبہ کرو۔ وہ اس بستی کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی نصف راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون اس کی روح لے جائے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نعش سے دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، جس طرف کا فاصلہ کم ہو اسے اس بستی کے رہنے والوں کے حساب میں ڈال دو، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا ایک بالشت نعش سے زیادہ قریب پایا اور اس کی مغفرت کر دی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف تقولون بفرخ رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به قلنا شديدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص کی خوشی کے متعلق کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی کھینچتی ہوئی نکل جائے، جس سرزمین میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، اور اس اونٹنی پر اس کی کھانے پینے کی چیزیں لدی ہو، وہ شخص اس اونٹنی کو ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرے اور اس کی نکیل اس تنے میں اٹک جائے، اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت خوش ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو بخدا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص کی سواری کی ملنے کے بنسبت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب سے سورج طلوع ہونے
یعنی آثار قیامت نمودار ہونے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ رواہ ابو حنیفہ عن عبد الکریم بن ماقل عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الندم توبۃ، رواہ ابو حنیفہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ پر نادم ہونا ہی توبہ ہے۔ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ الترمذی وابن ماجہ واحمد وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونسى واستغفر ثقل قلبه فإن زادت حتى تغرف قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ واللفظ له وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقال الحاکم هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ڈٹا رہے اور زیادہ گناہ کرے تو یہ نشان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اور یہی وہ ران ہے، یعنی یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان اعمال بد کا زنگ چڑھ گیا ہے جو وہ کمایا کرتے تھے، اس لیے آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن جبکہ امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، رواہ الترمذی و ابن ماجہ وقال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کی حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی، یعنی جب تک وہ حالت نزع میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن جبکہ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجہ والطبراني والبيهقي وقال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے سچی توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور ہیثمی نے کہا ہے کہ اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه ابو داود وابن ماجہ وقال الحاکم هذا حدیث صحیح الاسناد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے معاشی رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے وہم و خیال میں بھی نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحیم رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم گنا کرتے تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ کہا کرتے اے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور حتى قالها 100 مرة رواه النسائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چاشت ادا فرمائی، پھر 100 مرتبہ فرمایا اے اللہ میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مغفرت فرمانے والا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ عن سعید بن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن جلوس وقال ما اصبحت غداة قط الا استغفرت الله فيها 100 مرة رواه ابن ابی شیبہ والنسائی۔ حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، درآں حالانکہ ہم سبھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الشیطان قال وعزتك یا ربی لا ابرح اغوی عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم قال الرب وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم واستغفروني۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا
اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للقلوب صدأ كصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار، رواه الطبراني والبيهقي بإسناده۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور بیہقی نے اپنی اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للجنة ثمانية أبواب سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نابه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج اس طرف سے یعنی مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نیکی کرے تو خوش ہو اور خطا کر بیٹھے تو استغفار کرے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔